اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جانور کو ذبح کرتے وقت یا ذبح کرنے سے پہلے یا ذبح کرنے کے بعد کچھ ضروری اعمال ہوتے ہیں، کچھ مسائل ہیں، وہ سمجھ لیں۔ ان میں سے بعض مسائل تو مسنون ہیں، ان کا کرنا سنت ہے، اور بعض مسائل مکروہ ہیں کہ ان کا کرنا مکروہ ہے۔ جانور کو لوہے کی تیز دھاری دھار آلہ سے ذبح کرنا یہ سنت ہے۔ جس چیز سے ہم ذبح کر رہے ہیں وہ لوہے کی بنی ہوئی ہو، جیسے چھری وغیرہ۔ اگر کوئی اس طرح کی چیز ہے جو لوہے کے علاوہ بنی ہوئی ہے تو اس سے جانور کو ذبح کرنا مکروہ ہے۔ چھری تیز دھار ہو تاکہ ذبح کے وقت جانور کو تکلیف نہ ہو، کند چھری سے ذبح کرنا مکروہ ہے۔ اونٹ کو کھڑا کر کے ذبح کرنا مسنون ہے، اور باقی جو جانور ہیں ان کو لٹا کے ذبح کرنا مسنون ہے۔ جانور کو لٹاتے وقت یہ خیال رکھیں کہ ان کا رخ قبلے کی طرف ہو۔ اگر اس کو بغیر قبلے کے رخ کے لٹا کے ذبح کریں گے تو اس کی قربانی مکروہ ہوگی۔ جانور کو لٹانے کے بعد چھری تیز کرنا بھی مکروہ ہے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے پہلے جانور کو لٹا لیتے ہیں، بعد میں چھری تیز کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ایسا عمل مکروہ ہے۔ جانور کے سامنے بھی چھری تیز کرنا مکروہ ہے۔ جانور کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سامنے چھری کو تیز کر رہے ہوتے ہیں، یا اس کے سامنے چھریاں لے کے آ جاتے ہیں، تو ایسا عمل مکروہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عمل سے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ آدمی اپنی قربانی خود کرے، اگر خود نہیں کر سکتا، مسائل نہیں جانتا، تو دوسروں سے کروائے، مگر خود ذبح کے وقت وہاں موجود ہو۔ جانور کو حلق سے ذبح کرنا یہ سنت عمل ہے۔ اگر حلق کے علاوہ گردن سے ذبح کر دی، ذبح تو ہو جائے گا لیکن مکروہ ہوگا۔ جب جانور کو ذبح کیا جائے تو ذبح سے پہلے کچھ دعائیں ہیں وہ آدمی پڑھ لے، جیسے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اسی طرح ایک اور دعا ہے، اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد وخلیلک ابراہیم علیہ السلام، یہ بھی دعا پڑھ لیں۔ اسی طرح اللہم منک ولک، اس کے بعد آپ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں۔ جب چھری چلائیں تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا یہ ضروری ہے۔ اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح نہیں کریں گے تو قربانی نہیں ہوگی۔ اگر دو آدمی ذبح کر رہے ہیں، چھری چلا رہے ہیں، تو دونوں کا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا یہ ضروری ہے۔ اگر جان بوجھ کر کوئی بسم اللہ نہیں پڑھتا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی اور وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ اگر ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا آدمی بھول جاتا ہے تو اس کا جانور ذبح ہو جاتا ہے، قربانی جائز ہے۔ بھول کو اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ اگر ذبح کرنے والا اس کے منہ میں کوئی چیز ہے، پان کی صورت میں یا گٹکے کی صورت میں یا اور کوئی چیز ہے، تو وہ نکالے اور منہ کو اچھی طرح صاف کر لے تاکہ بسم اللہ اللہ اکبر صحیح طریقے سے پڑھ سکے۔ جو ذبح کر رہا ہے اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ مسلمان نہیں ہوگا تو ہماری قربانی نہیں ہوگی۔ جانور کی گردن میں موجود 4 رگیں ہوتی ہیں، حلقو، مری اور 2 اوداج، اودجین جس کو کہتے ہیں۔ تو یہ 4 رگوں کا کاٹنا ضروری ہے۔ ان میں ایک کھانے پینے والی رگ ہوتی ہے، ایک سانس لینے والی ہوتی ہے، اور 2 خون کی ہوتی ہیں۔ اگر ان میں سے 3 بھی اگر کوئی آدمی کاٹ لیتا ہے، ایک کھانے پینے والی، ایک سانس والی اور ایک خون والی، تو وہ بھی جائز ہے، اس سے بھی قربانی ہو جائے گی۔ تو پہلے تو کوشش کرے 4 رگیں کٹ جائیں۔ اگر 4 رگیں نہیں کٹتے تو کم از کم 3 رگوں کا کاٹنا ضروری ہے، حلقو، مری اور اودج میں سے ایک رگ۔ اس کے بعد ایک اس کے نیچے حرام مغز ہوتا ہے، ایک ہڈی ہوتی ہے، اس میں ایک رگ ہوتی ہے جس کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے، اس کو کاٹنا مکروہ ہے۔ کیوں؟ حرام مغز کو کاٹا جاتا ہے تو اسی وقت جانور ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور جو خون نکل رہا ہوتا ہے وہ خون نکلنا بند ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے خون اندر گوشت میں رہ جاتا ہے، اور گوشت سے پھر بدبو بھی آتی ہے، اور گوشت کا ذائقہ بھی اچھا نہیں ہوتا۔ اسی لیے جو حرام مغز ہے اس کو پھر اس وقت نہ کاٹا جائے تاکہ جانور کے اندر جو خون ہے وہ سارے کا سارا نکل جائے۔ جب وہ سارے کا سارا نکل جائے گا تو گوشت بھی اچھا ہو جائے گا، اور اس سے بدبو بھی نہیں آئے گی، گوشت کا ذائقہ اچھا ہو جائے گا۔
تو حرام مغز کی جو رگ ہے وہ نہ کاٹیں. اگر کسائی ہے تو وہ اگر کاٹنے لگے تو اس کو بھی نہ کاٹنے دیں. اکثر کسائی اس طرح کرتے ہیں، حرام مغز کو کاٹ لیتے ہیں، خون رک جاتا ہے اور گوشت کا وزن بڑھ جاتا ہے. یا کسائیوں نے دوسری جگہ جانا ہوتا ہے تو جلدی جلدی حرام مغز کاٹ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے خون آنا بند ہو جاتا ہے، تو اپنا جلدی سے کام کر کے چلے جاتے ہیں. تو اگر آپ خود کاٹ رہے ہیں تو حرام مغز نہ کاٹیں، اچھی طرح سارا خون جانور کا نکل جائے گا، اس کے بعد پھر آگے کام شروع کریں. اگر کسائی کاٹ رہا ہے تو آپ اس کے میں موجود رہیں، جب وہ حرام مغز کی طرف بڑھنے لگے، کاٹنے لگے تو اس کو روک دیں. تو حرام مغز جو ہے اس کا کاٹنا مکروہ ہے. اسی طرح اگر ایک بار ذبح کرنے سے چند رگیں رہ جاتی ہیں، 2 رگیں رہ جاتی ہیں یا رگیں رہ جاتی ہیں، تو جب دوبارہ چھری پھیرنی پڑے تو پھر دوبارہ بھی بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے. بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس کو ذبح کریں. ذبح کرتے وقت کوشش کریں کہ جانور کو ہمارے کسی عمل سے تکلیف نہ ہو، آرام سے اس کو لٹائیں اور آرام سے اس کو ذبح کریں، ہمارے عمل سے جانور کو تکلیف نہ ہو. اور چھری ایسی بے احتیاطی سے نہ چلائیں کہ حرام مغز بھی کٹا جائے اور گردن بھی علیحدہ ہو جائے، ایسا کرنا مکروہ ہے. جانور کے ٹھنڈا ہونے سے پہلے ان کی کھال نہ اتاریں. ابھی ٹھنڈا ہوتا نہیں ہے، اس کی کھال اتارنا شروع کر دیتے ہیں، یہ عمل مکروہ ہے. تو جانور جب اچھی طرح ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد اس کی کھال اتاریں اور پھر آگے والا جو عمل ہے، کام ہے، وہ کریں. اچھی طرح ٹھنڈا ہونے دیں. باقی اگر کسی نے کچھ پوچھنا ہے تو وہ پوچھ لیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.